السلام علیکم شاہین صاحب، کیا حال ہے سر؟ آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے؟ کو بھی اور آپ کے سارے دیکھنے سننے والوں کو میرا بہت بہت سلام۔ شاہین صاحب، ابھی آپ کی ٹویٹ میری نظر سے گزری کہ عاصم منیر صاحب اس وقت امریکہ میں ہیں، اور پھر اس کے بعد اور بھی چند رومرز گردش کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، بلکہ میں کہوں گا کچھ ریلائبل سورسز سے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بیلجیم میں بھی جا رہے ہیں، وہاں پر بھی بیرون ملک پاکستانیوں سے وہاں پر خطاب کریں گے۔ اس کے بعد پھر پاکستان میں بھی کافی ہلچل مچی ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ شاید محسن نقوی جو ہیں ان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کی اپنی حکومت کے اندر ہی۔ جی سر جی بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ ہو کیا رہا ہے ایگزیکٹلی ہے؟ سر، یہ کھچڑی پک رہی ہے، ذرا تھوڑا دور سے بیٹھ کے اور پوری پکچر ذرا دیکھیں تو یہ ایک ایک ٹکڑا الگ الگ نظر آئے گا آپ کو، لیکن ایک ایک پکچر بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک تو کی پوائنٹ اور کی مومنٹ جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 2 مہینے بعد۔ اب اگست سے سپٹمبر اکتوبر کے بعد نومبر میں ان کا ایک نوٹیفیکیشن ہونا ہے دوبارہ، جو کہ ہونا تو انڈر 26ویں امینڈمنٹ کے انڈر ہونا ہے وہ، ہوں لیکن کرنا وزیر اعظم نے ہے۔ اور اس کے بغیر یہ 2 سال مزید ان کو جو ہے نا وہ آفیشیلی نہیں مل سکتے اگر جب تک وزیر اعظم کا سگنیچر نہ ہو۔ تو یہ ایک موقع نظر آ رہا ہے، اور کئی لوگ اب بات کر رہے ہیں اس پہ کہ یہ پولیٹیشینز کے لیے، اور خاص کر نواز شریف کے لیے، خاص کر شہباز شریف کے لیے، اور میرا خیال ہے عمران خان کے لیے بھی یہ ایک موقع آ رہا ہے کہ اس مومنٹ کو اگر پولیٹیشین مل کے پکڑ لیں تو ان سے جان چھوٹ سکتی ہے، کسی نہ کسی طرح جان چھوٹ سکتی ہے، خاص کر عاصم منیر سے۔ اگر وہ ان کو نہیں بناتے ہوں تو پھر کوئی نیا آئے گا، اگر ان کو نہیں بناتے اور وہ پھر کہتے ہیں کہ جی اچھا مشرف کی طرح ہم تمہاری چھٹی کرتے ہیں جاؤ، تو پھر مارشاء اللہ لگائے تو وہ مارشاء اللہ لگانے والا جو سین ہے وہ بالکل الگ ہے۔ اس میں پھر بہت ہی اور نئی ڈائنامکس ہوتی ہیں، نہیں، وہ لیکن مشکل ہے۔ سر ماشاء اللہ لگانا افورڈ کر سکتے ہیں یہ جہاں پر نہیں کر کھانے کے سکتے، لالے پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اسی لیے تو ان کے لیے مشکل ہے کہ جی اگر یہ پالیٹیشین ان کو دوبارہ 2 سال کا نوٹیفیکیشن نہیں دیتے تو یہ تو مصیبت میں پھنس گئے۔ پھر ان کو فیلڈ مارشل بنے بیٹھے رہیں گے اوپر، آرمی چیف کوئی اور اگر بن گیا تو یہ فیلڈ مارشل کائے کے رہ جائیں گے۔ پھر یہ کون سی فیلڈ ہوگی جس کے کرکٹ کی فیلڈ کے مارشل ہو گئے کیا ہوں گے؟ تو یہ ان کو ایک بڑا کریٹیکل، اور اسی لیے جو خبریں جب سنتے ہیں نا، آپ نے کہا کہ جی وہ محسن نقوی صاحب کی بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ جی ان کو بنایا جائے یا یہ کیا، ان کو یا کوئی ان کی طرح کا ایسا ہو 100% پکا آدمی جو وزیر اعظم اس وقت ہو جو ان کا نوٹیفیکیشن نہ روکے، یہ ہے ان کا مقصد۔ اب ہوں شہباز شریف بالکل ٹھیک ہے، وہ نہیں روکیں گے، وہ جو کہیں گے بوٹ پالش کریں، جوتے پالش، کپڑے سب کر دیں گے، لیکن نواز شریف صاحب میں ایک جو وہ ٹیڑھا دماغ جو ہے نا ان کا، اور ان کو جو جو افسوس اور جو ان کو غم لگے ہیں اتنے دنوں میں کہ جی سارا کچھ میرے ہاتھ سے نکل گیا، سب کچھ لٹا کے بھی اگر ہوش میں نہ آئے تو پھر کیا کیا تو یہ وہ اب موقع ان کے لیے آ رہا ہے کہ جی اچھا اب میرا موقع آ رہا ہے، ہوں تو میں دیکھتا ہوں۔ اور سنا میں نے یہ خبر میں نے پڑھی تھی کہ کوئی نواز شریف صاحب کی اور آصف زرداری کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے، یا ہو گئی ہے یا ہوئی ہے، ہوں اور وہ بھی یہ لارجر پکچر ڈسکس کر رہے ہیں۔ میں اپنی جو بھی میں باتیں کر رہا ہوں، میرا جب سے یہ ٹویٹر کا ہینڈل کھلا ہے، بہت شکریہ اول تو آپ لوگوں کا سب کا جو مل کے شور مچایا ہے سب نے، ہوں تو خیر ہم نے کھلوا لیا۔ اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی یہ سیاست دانوں کے لیے آخری موقع ہے۔ سیاست دان اگر یہ مل جائے، کم از کم ایک پوائنٹ پہ مل جائے کہ جی ہم نے فوجیوں کو اس سے الگ کرنا ہے، اور یہ جو انہوں نے پورا قبضے گروپ ہمارے اوپر کر دیا ہے، عدلیہ پہ کر دیا ہے، میڈیا پہ کر دیا ہے، سیاست پہ کر دیا ہے، پارلیمنٹ، یہ سب ہم مل جائے۔ عمران خان کا اس میں بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے، وہ ایک پوائنٹ پہ ان سے مل جائے، بھلے وہ بعد میں ان سے بات نہ کریں یا ان کو ہاتھ نہ ملائے، کچھ بھی نہ کریں، لیکن اس ایک پوائنٹ پہ ان سے کم از کم کچھ تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی کرے گی کہ جی اس پوائنٹ پہ ہم مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ قابل بھروسہ نہیں ہے شریف، بالکل صحیح ہے، آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ جی ان پہ کیسے ٹرسٹ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں ہو سکتا۔ مگر اس پوائنٹ پہ ان سے کہا جائے کہ جی چلیے ٹھیک ہے آپ کھڑے ہوں، آپ نہیں کریں نوٹیفکیشن، کسی اور کو بنائیں، آپ ایک جو میرٹ پہ آتا ہے جو بھی آرمی چیف اس کو بنا دیں،
اور پھر ہم دیکھیں گے آگے چل کے کہ جی اب ایک ریکنسیلیشن کر لیں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا انہوں نے آلریڈی پہلے کہہ چکے ہیں عمران خان صاحب. اس کے تحت کچھ کر لیں گے. آپ پرانی باتوں کو بھول جائیں, چلے نئی باتوں پہ چلیں گے. سیاستدان مل کے کچھ سویلین سپرمیسی کو واپس لینے کی کوشش کریں گے. اس جمود سے, بلاکیڈ سے, ڈیڈ لاک جو ہے, اس سے اس ملک کو نکال کے دھکا دے کے آگے نکالیں گے جی, چلنا شروع ہو. ہوں. تو یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں اس میں سب کا رول ہے امپورٹنٹ, خاص کر نواز شریف کا, کہ وہ کیا ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں. شہباز شریف صاحب کیا کریں سر گے, مریم لیکن صاحب. بات یہ ہے کہ ابھی تک جو عمران خان اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے ہیں یہ شریف برادران نے ہی, انہی کی ساری ملی بھگت سے سب کچھ ہوا ہے نا. تو وہ عمران خان تو پہلے ہی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ اب ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے وہ؟ دیکھیے بالکل ٹھیک ہے, عمران یہ لوگ جو بیٹھے ہیں جا کے فوج کے بوٹوں کے نیچے, اس کی بیسک وجہ بھی تو آپ سمجھ لیں نا. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے سیاسی طور پہ ان کا کپاڑا کر دیا, ان کو صاف صاف کر دیا, اور ہوں. ڈر کے مارے یہ فوجیوں کے نیچے جا کے بیٹھے ہیں. اب فوجیوں کا اگر ان کے پاس کور نہ ہو تو عمران خان سیاسی طور پہ تو ان کو کھا گیا, ٹھیک ہے. لیکن جس طریقے سے فوجیوں نے ان سب کو ہی ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اب وہ پرانے پرانے قصے نکال کے لا رہے ہیں. ملک ریاض جیسے بندے کو جناب لا کے انہوں نے لٹکانا شروع کر دیا ہے. اور بھی کیونکہ سر ملک ریاض کو تو وہ بہت دیر سے پش کر رہے تھے نا کہ بھائی تم عمران خان کے خلاف گواہی دو. وہ ویسے سمجھدار آدمی ہے, وہ اس کو پتا تھا کہ میں نہیں وہ جو آؤں ہے نا گا. فور ٹائم بینگ میری بچت ہو جائے گی, کہ لانگ رن میں اس کو بہت زیادہ نقصان ہونا تھا اس کا. نہیں بالکل ٹھیک کیا اس نے, اور وہ صحیح کر رہے ہیں. وہ ان کا جو ایک گٹ جوڑ جو ہے نا, فوجیوں کا جو قبضہ ہے, اس کو ایک بار ایک ہی چیز سے آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں, اور وہ ہے کہ جی سویلین سیاستدان کسی ایک پوائنٹ پہ, آدھے پوائنٹ پہ, کوارٹر پوائنٹ پہ ایک اکٹھے ہو کے یہ ان کے خلاف کھڑے ہوں بس. اگر یہ ڈیوائیڈڈ رہیں گے تو یہ تو ساری عمر یہ بیٹھے رہیں گے, ان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور عمران خان بہت بڑی اسٹرگل کر رہے ہیں, بہت زبردست اسٹرگل کر رہے ہیں, اکیلے کھڑے ہیں, مگر سارے جو ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ تھے, کچھ لوگ جو ہے وہ چکزئی ٹائپ کے, اور دوسرے وہ شور مچاتے ہیں, لیکن ان کا اتنا ویٹ نہیں ہے. یہ لوگ اگر عقل کر لیں کہ یار چلے آپ ہمیں پرانی باتوں کو اگر چھوڑ دیں, آگے ہم چلتے ہیں, اس پہ ہم کچھ انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں کہ جی چوری نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے. کوئی جیسے ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا, سب نے مل کے کہا کہ جی ہم نے غلطیاں کی ہیں, یہ غلطی کی ہے, اب ہم نہیں کریں گے. اگر اس بات پہ آ جاتے ہیں تو کوئی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے. بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں, میں نے ایک دو دفعہ جگہ یہ کہا بات, انہوں نے کہا جی کیسے ہو سکتا ہے, عمران خان تو کبھی ان سے ملاقات کر ہی نہیں سکتا. میں نے کہا دیکھیے عمران خان ایک سیاستدان ہے, انہوں نے اپنے پرنسپلز کو نہیں چھوڑنا, انہوں نے لیکن اپنے لیے راستہ بھی تو آگے بنانا ہے. بغیر پرنسپل کو چھوڑے اگر انہوں نے راستہ بنانا ہے اور ڈیڈ لاک کو ختم کر کے دھکا دے کے گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے دوبارہ, تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. جیل میں رہ کے تو خالی کب تک کس طرح کریں گے؟ تو یہ بڑی ایک گمبھیر سی سچویشن ہے جو بن رہی ہے, اور خاص کر اس پوائنٹ پہ یہ نقطہ آ رہا ہے کہ ایک نیا نوٹیفکیشن چاہیے آرمی کے لیے. اور اگر وہ نوٹیفکیشن نواز شریف یا شہباز شریف دینے سے انکار کر دیں تو پھر سوچیں کہ کیا سچویشن بنے گی. سر رانا ثناء اللہ صاحب پچھلے تقریباً 1.5 2 سال سے اشارتاً اس حوالے سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. عمران خان صاحب کو بار بار وہ ان کی پارٹی کو بھی یہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں سر, ان کا جو کہنے کا مقصد ہے نا کہ یہ ہے کہ وہ جب پاور میں آئیں گے عمران خان صاحب, کیونکہ اب تو سب کو نظر آ رہا ہے نا کہ ان کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہے کہ اب ان کے علاوہ کسی کا کوئی چانس ہی نہیں بنتا ہے اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں. تو عمران خان کس طرح یہ جو انہوں نے سب کچھ کیا ہے, کس طرح ان کو معاف کریں گے؟ کس طرح انہوں نے جو اپنے کرپشن کے کیسز ہیں وہ ختم کیے ہیں, ان کو کس طرح جانے دے دیں گے وہ؟ جی جی عمران جی, خان کی تو پاپولیرٹی ہی اسی بیس کے اوپر ہے. ان کا بالکل ان کے پاس ایک بالکل صحیح اور اسٹریٹ بغیر کسی اصول کو کمپرومائز کیے ان کے پاس راستہ ہے عمران خان کے پاس. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, یہ چور ڈاکو ہے, اور اس وقت ساری جو ادارے ہیں وہ انہوں نے فوج نے کنٹرول کیے ہوئے. اب اگر یہ مل کے کریں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپس میں ملتے ہیں, ہم عدلیہ کو آزاد کرتے ہیں,
پارلیمنٹ کو ہم دوبارہ امپاور کرتے ہیں، ہم میڈیا کو آزاد کرتے ہیں، اور ہم جس کی جو جو کمپلینٹ ہے، جو گریونس ہے، میرے کوئی بھائی مارا گیا، بھتیجا مارا گیا، بچے مارے گئے، پکڑے گئے، میرے لوگ جو مارے گئے، مجھے جانا ہے، مجھے انصاف کب ملے گا، اس عدلیہ کے سامنے ہم لے جائیں گے، اس عدلیہ کے سامنے رکھیں گے، اور جو عدلیہ فیصلہ کرے وہ آپ مان لیں۔ سر وہ عدلیہ نے فیصلے کر دیے تو یہ سارے رگڑے جائیں گے نا اس میں تو۔ نہیں، مگر ضروری نہیں، اگر آپ بالکل انڈیپینڈنٹ عدلیہ رکھیں تو جو جس کی غلطی ہے اس کو پکڑا مارا جائے تو گا، یہ پکڑا غلطیاں جائے گا۔ انہوں نے کیا؟ کچھ نہیں کیا انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں، اور 3 سالوں میں۔ جس کی غلطی نہیں ہے، جس کو سزا ملنی چاہیے اس کو ملے گی، جس کو نہیں۔ اچھا، باقی یہ ہے کہ جو آپ کہیں کہ جی عمران خان نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جی میں اپنی ذات پہ جو میرے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی ہیں میں ان کو ہوں معاف کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہوں 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 تو پھر کیا رہ گیا؟ رہ گیا کہ جی جو انصافی ناانصافی انہوں نے سسٹم کے ساتھ کی ہے، عدلیہ کے ساتھ کی ہے، لوگوں کے ساتھ کی ہے، میڈیا کے ساتھ کی ہے، وہ اس کا ازالہ کرنا ہے نا۔ اس کے لیے وہ دونوں مل کے کہے کہ جی ہم دونوں مل کے ایک انڈیپینڈنٹ عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے کہ جی انصاف ہو، عدلیہ کرے، میڈیا کرے، میڈیا ایکسپوز کرے، عدلیہ کرے، اور اس میں تھوڑی بہت گنجائش ظاہر سیاست کرنی ہے سر، آپ نے نکالنی پھر پڑے گی۔ آپ نے نکالنی تو پڑے گی نا۔ اگر آپ نے گڈھے میں سے نکلنا ہے تو پھر کھودے جائیں گے تو پھر اور گڈھا نیچے زیادہ بڑا ہوتا جائے گا نا۔ ہوں سر یہ بتائیے گا کہ عاصم منیر صاحب اس وقت یو ایس اے میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بعد پھر یہ بیلجیم کا بھی تھوڑا سا پلیز ایکسپلین کریں ہمیں، یہ کہ بیلجیم کی کیوں اتنی امپورٹنس ہے؟ بیلجیم کی امپورٹنس کوئی نہیں ہے، عاصم منیر صاحب کو تکلیف یہ ہے کہ یہ پوری دنیا بھر میں جو پاکستانیز ہیں وہ فوج کے خلاف ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں، تو عمران خان کے لیے وہ جلوس نکال، تو یہ ایک آدھ ایونٹ کر لینا بیٹھ کے، پیسے دے کے بلا کے ڈرائیوروں کو، ایمبیسی کے ورکرز کو بلا کے، یا میں خود کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں سر، یہ جب واشنگٹن میں یہ اپنے سرکاری ایونٹ کرتے ہیں تو اس میں سارے ڈرائیور، سارے چپڑاسی، سارے ان کے خان سامنے سب آگے بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے، ہوں کیونکہ کراؤڈ لانا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی دو چار لوگ ان کو بیلجیم میں بھی مل گئے ہوں گے، بہت سارے ہیں جو فوج کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، قریب ان سے اپنی نزدیک آنا چاہتے ہیں، فائدے اٹھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایونٹ کرنا کیا، ایک ہال بک کریں، اس میں بلا لیں جتنے مرضی لوگوں کو، سڑک سے چلتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیوروں کو بلا لیں تو آ جائیں گے۔ ہوں مگر یہ کہ یہ ان کی ضرورت ہے کہ جی میں شو کرنا چاہتا ہوں کہ جی یہ پورا کا پورا ڈائسپورا جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، میرے ساتھ بھی ہے لوگ، تو یہ تو ایک یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے جو وہ اسکور کرنا چاہتے ہیں، اس سے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہوں امریکہ میں وہ آ کے صرف یہ پرائیویٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ جو 2 سال مزید مجھے مل رہے ہیں یہ آپ اس کو ملنے دیں، یہ آپ گڑبڑ نہ ہونے دیں، اور میں پھر آپ کے جو جو کچھ آپ سے میں نے وعدے کیے ہیں وہ میں پورے کروں گا۔ ہوں تو یہ دونوں طرف سے ایک کمبینیشن بن رہا ہے کہ جی یہاں پہ ایک موومنٹ چل رہی ہے کہ جی ان کو روکا جائے، اس نوٹیفیکیشن کو کوئی اور آئے، اپنا آرمی چیف، یہ فیلڈ مارشل بنے بیٹھے رہے، ہوں اور امریکہ جو ہے وہ کہے نہیں نہیں ان کو رہنے دو، تو یہ ایک کمبینیشن اب 2-3 مہینے بڑے امپورٹنٹ چلیں گے۔ سر وہ ایک وعدہ کر کے آئے تھے، آپ کو یاد ہے جب ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آتے ہی انہوں نے بیان دیا تھا کہ پاکستان میں جو ہے نا ہم نے لبرلائزیشن کرنی ہے؟ آپ کو یاد ہے یہ عاصم منیر صاحب نے بیان دیا تھا، پتہ ہے نا آپ کو اس بات کا؟ لبرلائزیشن کرنی ہے؟ ارے یار یس کیا یس یس یس، جیسے وہ 1979 میں انہوں نے کہا تھا نا کہ اسلامائزیشن کرنی ہے، اس وقت اچھا کے اچھا اس وقت امریکہ نے کہا تھا کیونکہ ہم نے جنگ لڑنی تھی روسیوں کے ساتھ۔ اچھا اچھا اب انہوں نے جو آ کے بیان دیا ہے نا، کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں لبرلائزیشن کرنی ہے، اور وہ جو آپ کی ہی پوائنٹ کو میں آگے لے کے چلتا ہوں، اس میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے ان کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے میں آہستہ آہستہ کروں گا، تو آج ایک وعدہ جو ہے محسن نقوی صاحب نے پورا کر دیا ہے لبرلائزیشن کے حوالے سے۔ انہوں نے جو ہے نا 4 ڈیزگنیٹڈ ہوٹلز جو ہے نا اسلام آباد میں کھول دیے کہ وہاں پر کوئی بھی جا کے شراب پی سکتا ہے۔ اچھا، لبرلائزیشن ان دیٹ سینس میں نے کہا یس کہ یس، اور شاید یہی ہوگی نا سر لبرلائزیشن، اور پولیٹیکل کیا؟ سینس، اسلام آباد میں پولیٹیکل میں یہ آپ کے سینس۔ سامنے خبر رکھ دیتا ہوں، اسلام آباد میں اچھا 4 ہوٹلوں میریٹ، سرینا، بیسٹ ویسٹرن اور موو اینڈ پک کو شراب فروخت کرنے کی اجازت ہے۔ ہوٹلز میں شراب کو دیگر اشیاء سے الگ رکھا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے قومی اسمبلی میں تحریری جواب جمع کروا دیا ہے۔
تو یہ تو تو پھر کسی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کو جا کے کچھ کھوج لگانی پڑے گی کہ جی ایک ایک ہوٹل سے کیا کیا ڈیل ہوئی ہے سر. یہ تو چھوٹی بات نہیں ہے نا. یہ ٹھیک ہے لبرلائزیشن انہوں نے اس سینس میں کر دی ہے, ہوں ہوں مگر اس کا فائدہ کیا ہے سر؟ سر پکا حق کے وعدوں کی تکمیل بھی تو ہے نا, وہ جو وعدے کر کے آئے ہیں ادھر وہ دکھانے کے لیے نا, پھر اس کے بعد ٹھیک وہی جو ہے. آپ ہی بات کر رہے ہیں نا کہ 2 سال کے لیے. آپ اس وعدے سے مجھے آپ بتا دیں کون سا دنیا کا ملک خوش ہوگا کہ جی آپ نے بڑا اچھا کام کر دیا, ہم آپ کو 2 سال اور دیتے ہیں. کیا وعدہ ہے یار؟ ہوں پاکستان میں کس کو نہیں پتا کہ ہر ڈرائنگ روم میں ہر قسم کی ہر وقت شراب موجود ہوتی ہے, اور ہر جو پارٹی ہوتی ہے وہاں شراب ہوتی ہے. تو ہوٹل میں کون جا کے پاگل ہے جا کے اپنے آپ کو ایکسپوز کرے گا؟ چلو کھول دیا انہوں نے, کہنے کے لیے کھول دیا, اچھی بات ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے کیا بری بات ہے؟ مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ آپٹکس بتا رہے ہیں, آپٹکس اس سے. اور اگر اس سے پاپولر ہونا چاہتے ہیں محسن نقوی صاحب کہ جی میں بڑا لبرل پاپولر ہوں, مجھے وزیر اعظم بنا دو, تو وہ ایک الگ ان کی ہو سکتی ہے کوشش. بٹ یہ لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے نا کہ آپ ان ہوٹلز میں پہلے بھی بکتی تھی شراب, لیکن آپ کو اس کے لیے نان مسلم کو سرو کرتے تھے وہاں پر. اب انہوں نے کر دیا کہ کوئی بھی وہاں پر جا کر آپ ان ڈیزگنیٹڈ جگہوں کے اوپر جا کر کوئی بھی بندہ جا کر وہاں پر شراب آرڈر کر سکتا ہے بیسیکلی. سر پہلے بھی جتنے نان مسلم ہوتے تھے بیچارے, جو ہندو ہوتے تھے یا کرسچن ہوتے تھے, جو ان کے ناموں پہ یہ سارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ہر قسم کی شرابیں اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں. وہ نام ان کا وہ کوئی اگر ان کے صفائی کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے, جو بھی کام کرتا ہے, کرسچن ہے یا نان مسلم ہے, تو اس کا نام یوز ہوتا تھا. تو بالکل. اب بھی خیر یہ تو ایک انہوں نے بات کی ہے, تو پتہ نہیں اس کا مقصد کیا ہے اس وقت کرنے کا. ملا جو پارٹی ہے ان سے پوچھیں ذرا کہ وہ کیسے فیل کر رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ سر بتائیں گے. ملا پارٹی کے حوالے سے نا میں آپ کو جو ہے نا ایک بڑا انٹرسٹنگ امیج دکھانا چاہتا ہوں. واہ. آپ بھی شاید دیکھ کے اس کو انجوائے کریں گے. لیٹ می سی اف آئی کین فائنڈ دس. یہ رہا. فرخ فرخ کھوکر صاحب کا بیان آیا ہے سر, جی کون ہے جنہوں سر؟ نے ریسنٹلی مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو جوائن کیا ہے. کہتے ہیں نوجوان اسلامی نظام کے قیام کے لیے فرنٹ لائن کے اوپر آئیں. اچھا جی, یہ فرنٹ لائن کہاں پہ ہے؟ یہ سر کشمیر نہیں, کے سر یہ دیکھیں کہہ کون رہا ہے, فرخ کھوکر. اب یہ فرخ کھوکر نے یہ اتنی موٹی جو سونے کی چین پہنی ہوئی ہے نا, اور یہ جو 333 ہے نا, 330 یہ جی جی جی, نشاندہی لکھا کرتا ہے. لکھا. ہاں. جی یہ انہوں نے اپنی موٹی چین, یعنی کہ یہ بیسکلی مشہور ہیں پاکستان میں, ان کے والد صاحب بھی اور یہ بھی زمینوں کے اوپر قبضے کرتے تھے. اور اب یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے, ان کی جو یہ جوائننگ ہے ان کی پارٹی کے اندر, اس کی بڑے چرچے چل رہے ہیں پچھلے جب سے یہ ہوا ہے 1-2 ہفتے سے تقریباً. کھوکر صاحبان تو ویسے بہت مشہور ہے زمینوں پہ, اسلام آباد میں بھی بہت سارے کھوکر صاحبان مشہور ہیں, وہ یہ کام کرتے تھے. تو یہ مگر فرنٹ لائن کون سی ہے سر؟ وہ بتائیں بھی تو صحیح. کیا اسلام طالبان کی ہے, کشمیر کی ہے, ایران کی ہے, کون سی فرنٹ لائن پہ بھیج رہے سر آپ اندازہ کریں کہ یہ بندہ انہی کا ہے, فوجیوں کا ہی بندہ ہے نا, یہ تو ویل نون فیکٹ ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ شراب کھول دی ہے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو اسلامی فرنٹ کے اوپر بھی لے کے آنا ہے ہم نے. اسلامی فرنٹ پہ کیا کریں گے یہ بھی تو بتائیں نا. بس جو مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں وہی مولانا فضل الرحمان یا کس سے نہ سنے مجھ سے سر, میں انہیں بچپن سے جانتا ہوں جب وہ 15-20 سال کے رہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایک دم جو خواجہ آصف صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, جی جی جی. ان کے جو اے ڈی سی آر کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ پورا سلسلہ چلا ہے, پھر اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے استعفیٰ دینے کی بھی دھمکی دی ہے. اوبیسلی اے ڈی سی جو ہیں وہ ریونیو کو مینیج کرتے ہیں ان کے ڈسٹرکٹ کے اندر, اور وہ بڑے کھاتے پیتے ہوتے ہیں پھر اس طرح کے لوگ ان اوبیسلی کے بڑا. سنا تھا کہ ریٹرننگ افسر بھی ان کے تھے نا. ریٹرننگ آفیسرز بھی انہی کے تھے, تو اس وجہ جی سے جی. کافی ان کے اوپر پریشر ہے. اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ انہی کی دیکھیں حکومت یہ ہے؟ خواجہ آصف کا پرسنل ایک ان کو ظاہر پرسنل معاملہ ہے ان کا. انہوں نے فیل کیا ہوگا کہ جی مجھے یہ ذلیل کر رہے ہیں یا مجھے امپورٹنس نہیں دے رہے اور شور مچانا چاہیے, بلیک میل کرنا چاہیے, سیدھی سیدھی بات کہے نا. وہ بلیک میل کر رہے ہیں کہ جی یہ میرے ساتھ آپ غلط کر رہے ہیں ورنہ میں شور مچاؤں گا اور کروں گا. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی اس میں ڈائمنشن ہے جو کئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ کتنی صحیح ہے. وہ کہتے ہیں یہ خواجہ آصف صاحب اور نواز شریف صاحب کا جو گروپ ہے, یہ اس وقت ایک نواز شریف صاحب کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. یہ شہباز شریف نے اور مریم نے مل کے اور باقی سب لوگوں نے,
تو یہ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ تو کھل کے بات کر رہے ہیں کہ جی اب دو گروپ ہو گئے ہیں آپس میں شریفوں کے. مگر یہ اس کانٹیکس میں آپ دیکھیں کہ جی اگر شریفوں کے دو گروپ ہو گئے تو ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد پھر وہی آ جاتا ہے، نوٹیفیکیشن ان کو دینا ہے دوبارہ آرمی چیف کا ایکسٹینشن یا نہیں دینا، اور اسی کے اوپر جھگڑا ہے سارا. اب اگر یہ باتیں آگے چل کے کرسٹلائز ہو کے کسی فارم میں آ جاتی ہیں سامنے، تو یہ پھر ایک نئی سچویشن بنے گی بہت. اور اگر ان کو ہٹا کے آگے پیچھے کر کے بوٹ بوٹ پالش کر کے محسن نقوی صاحب کو بٹھا دیا یا کسی اور کو بٹھا دیا، تو وہ پھر آرام سے ابھی سے سائن کر دیں گے، 2 مہینے پہلے ہی کہیں گے جی آ جاؤ بس آپ بن گئے، بس ٹھیک ہے. رائٹ سر، تو بڑی انٹرسٹ ان سے بھی بلکہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ابھی سے کر دیں، مگر وہ شاید ہو نہیں رہا. سر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا ہے نا، تو ایک دم جو ہے جیسے محمد مالک صاحب ہو گئے، اس کے بعد یہ چابی والا کھلونا جن کو کہتے ہیں جی جی. ٹی ایل پی والے، ابھی تک کوئی چوں چرا کوئی زبان نہیں ان کے منہ سے کچھ نکلا ہے، اور ایک دم منظر عام پر آ کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو فارم 40 جعلی جعلی ہیں، سارے جعلی ہیں، جعلی دیکھیں یہی دھمکی ہے نا ان کو، یہی دھمکی دے کے تو ان سے کام کرائیں گے وہ. اب اگر انہوں نے کر دیا، ان کی بلیک میلنگ میں آ گئے، تو پھر آ گئے 10 سال تک، پھر ان کو کوئی نہیں ہلا سکتا. پھر نواز شریف صاحب بھی بعد میں جائیں گے، شہباز بھی جائیں گے، وہ پھر کوئی اور سب بھی جائیں گے پھر. سر اس کے بعد تو ایک اور بات یہ بھی ہے کہ آئی تھنک کہ نواز شریف کو پتا ہے کہ وہ پولیٹیکلی جو ہے نا بالکل ختم ہو چکے ہیں. بالکل صحیح ہے. اب اگر وہ تھوڑا سا ریزسٹنس شو کریں گے، شاید وہ کچھ ریوائیو کر جائیں، کیونکہ ان کی تو پالیٹکس ہی اس بیس کے اوپر تھی نا کہ ان کے ساتھ لڑ رہے تھے آرمی والوں کے ساتھ وہ پہلے. دیکھیے اگر وہ عقل مند ہوں، 2-3 سال وہ عمران خان کو آنے دیں اور چلنے دیں، اور یہ ساری آپ آزادیاں بحال کر دیں، اور آپ بھی جلد سے جلوس کریں اور لوگ بھی کریں اور میڈیا بھی رہے، تو پھر ان کے لیے گنجائش بالکل بنے گی. اس لیے کہ جب 2-3 سال عمران خان چلیں گے تو وہ بہت اچھے بات کریں، بہت اچھی باتیں کریں گے، اچھے کام کریں گے، لیکن اس میں بہت ساری کرٹیسزم بھی ہوگا، اور پھر ان کے لیے موقع بھی نکلے گا اور بات بھی ہوگی، اور امپورٹنس بنے گی، پارلیمنٹ کی امپورٹنس بھی بنے گی، جوڈیشری کی بھی بنے گی، میڈیا کی بھی بنے گی، اور ان کو پھر کھیلنے کا ان کو موقع ملے گا کہ اپنے آپ کو ریوائیو کر سکے. اب اگر ابھی تو ان کو کوئی موقع ہی نہیں ہے، ابھی تو ان کو پوچھتا ہی نہیں ہے یار. آج کل تو آپ بات ہی نہ کریں ان کو ووٹ دینے کی یا ان کی پالیٹکس کی، وہ تو سب صاف ہو گئے. تو ان کے لیے موقع ہے کہ جی یہ ونڈو ہے، اس میں سے آپ نکل کے کچھ آگے چل پڑے، اور عقل دیں سیاستدانوں کو اور سویلینز کو، اور بڑے بڑے گرو بیٹھے ہیں وہاں، وہ بیٹھ کے اپنے اچکزئی صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے اور نیشنل میٹنگ ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. وہ ان کا بھی مقصد یہی ہے تقریباً کہ یار آپ سب مل جائیں، یہ فوجیوں سے آپ اکیلے اکیلے نہیں لڑ سکتے، سب مل کے ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی صاحب اکٹھے ہو جائیں، ایک ہی پوائنٹ پہ اکٹھے ہو جائیں، یار اسی پوائنٹ پہ اکٹھے ہو جائیں کہ جی ہم نے فوجیوں کو الگ کرنا ہے سیاست سے، باقی ہم سیاست خود کریں گے اور اکاؤنٹیبلٹی بھی خود کریں گے اور باقی سب کام بھی خود کریں گے. تو چلے اگر سر کچھ اب ہو سکتا ہے تو. سب سے پاور پوزیشن میں تو عمران خان صاحب ہیں. اب عمران خان صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سارے سینیریو کو، اور وہ اس چیز کے اوپر کنونس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، وہ تو آبویسلی اب اگلے آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا دیکھیے ویسے. عمران خان صاحب کے پاس اگر کوئی ایسا بڑا پلان ہے جو کہ اکیلے ہی وہ ان سب کو ہلا کے پھینک دیں اور ان کو تو پھر آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ اکیلے لڑے. لیکن ابھی تک کی لڑائی ایسی ہے کہ جی یہ سب ان فوجیوں کے نیچے لیٹ گئے تو عمران خان کی بات نہیں سنی جا رہی. اگر سیاستدان اکٹھے ہو جائیں تو پھر عمران خان اور یہ سب مل کے بہت بڑی طاقت ہو جائیں گے. یہ فوجی نہیں کھڑے ہو سکتے پھر ان کے سامنے. بالکل سر. آخر میں کوئکلی جو ہے یہ شیر افضل مروت صاحب بھی آپ کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں، آج کل امریکہ میں پھر رہے تھے یہ چند پچھلے پتہ نہیں دنوں. کیا کہاں پہ کیا کر رہے ہیں، ذرا پوچھتے ہیں سر ان سے، سر بات یہ کرتے ہیں کدھر ہے. یہ جو ہے نا، مجھے یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ بالکل نئے نئے آئے تھے تو سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اوپر تھوڑی سی تنقید ہوئی تھی، تو ان کا ایک بیان آیا تھا کہ میرے اوپر یہ تنقید کرتے میں اپنا سوشل میڈیا بنانے لگا ہوں. اچھا وہ کیا کہاں تو ہے وہ. مجھے جو ہے نا ان کی عقل کا اندازہ ان کی سٹیٹمنٹ سے ہو گیا تھا. تو اب یہ آج کل جو ہیں وہ علیمہ خان کہتے ہیں، علیمہ خان اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے. اس کے بعد یہ ادھر امریکہ میں آئے ہوئے تھے، یہ اوورسیز پاکستانیوں سے کچھ سے ملے ہیں، تو ان اوورسیز پاکستانیوں سے میری بات ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اتنی غلاظت بکرا ہوتا ہے عمران خان کے خلاف
عجیب و غریب جی باتیں. میں ان میں سے ایک بات بتا دیتا ہوں. کہتا ہے کہ نا یہ بشرا بی بی جو تھی نا، یہ عمران خان کی نظر تو اس کی بیٹی کے اوپر تھی، اور اس طرح کی نا اور- فضول قسم کی. یعنی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے جو ہے نا ان کو انفلوئنس کرنے کی جی کوشش کر رہا تھا کہ یار یہ عمران خان. تو بہرحال اینی ویز، یہ تھوڑا سا میں آپ یہ ناظرین کے آپ سامنے. ذرا کچھ آئیڈیا دیں، پبلکلی نہیں دے سکتے تو بعد میں بتانے ہیں کہاں، ذرا کوشش کریں ہم بھی اگر سر قریب ہو تو یہ ملیں. یہ میرے خیال میں، مجھے نہیں پتا، میرے خیال میں 2 ہفتے یہ امریکہ میں رہ کے گئے ہیں. ابھی یہ ریسنٹلی واپس پاکستان پہنچے ہیں، میرے خیال میں 2 دن پہنچ پہلے. گئے ہیں آپ، اب تو خیر جی. ملاقات بھی نہیں ہوتی. چلے نیکسٹ ٹائم میں چلیں، ان کو کہوں گا کہ آپ سے ملاقات کریں لازمی. اور ضرور میں خود جا کے ملاقات کروں گا سر اس سے. بہت شکریہ اوکے، شاہین صاحب آپ کا. شکریہ سر، تھینک یو. تھینک یو.